الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ اس کا پہلا عشرہ ہے. یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اور مہینوں کی ترتیب کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے. اس سفر المظفر اور اس مہینے کے بارے میں زمانہ جاہلیت میں قبل از اسلام کی آمد سے پہلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مبعوث ہونے سے پہلے اس مہینے کے بارے میں بڑے عجیب و غریب اور توہمات اور تصورات تھے، اور اس مہینے کو منحوس مہینہ تصور کیا جاتا تھا. اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اس مہینے کے اندر کوئی بھی اہم کام ہو، کوئی سفر کرنا ہو، کوئی کاروبار کرنا ہو، کوئی معاملہ، کوئی شادی، کوئی اس طرح کا کام ہو تو وہ اس مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا انجام صحیح نہیں ہوگا. تو اس حد تک اعتقاد خراب تھا. شریعت نے آگے اس باطل عقیدے کو، اس باطل نظریے اور غلط تصور کو ختم کیا اور یہ تعلیم دی کہ کائنات کے اندر کسی چیز میں بھی، کسی مہینے میں بھی، کسی وقت میں بھی کسی قسم کی نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اور ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں. اور حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوزین ابن آدم انسان مجھے ایذا پہنچاتا ہے. کیسے ایذا پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ کو انسان؟ فرمایا یسب الدہر، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، زمانے کو خراب کہتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ دن منحوس ہے، یہ وقت برا ہے، اس میں کوئی بھی کام کریں گے تو اس کا انجام یا نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ مجھے ایذا پہنچاتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. کیوں؟ اکلب اللیل والنہار، اس لیے کہ میں ہی دن اور رات کو تبدیل کرنے والا ہوں. دن اور رات کو پیدا کرنے والے بھی اور اس نظام کو، کائنات کو چلانے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں. تو کوئی اگر زمانے کو برا کہتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے. اس کے اندر کوئی اس قسم کا تصور رکھنا، کوئی اعتقاد یا توہمات کا شکار ہونا، یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی ثابت کیا کہ اس مہینے کے اندر کسی قسم کا کوئی نحوست کا تصور نہیں ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین سے جو فرمایا وہ اسی سفر کے مہینے میں فرمایا. اور سب سے بڑھ کر حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ وجہہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہوا ہے وہ بھی اسی سفر کے مہینے میں ہوا ہے جو یہ مہینہ چل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس چیز کو ثابت کیا کہ اس مہینے کے اندر جو زمانہ جاہلیت میں تصور تھا کہ اس مہینے میں کوئی بھی اہم کام کیا جائے تو وہ انجام اس کا ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور اس مہینے کو جو برا کہا جاتا تھا اور اس کو جو غلط اس کا جو تصور تھا وہ اس کے بارے میں مختلف وجوہات لکھی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ یہ سفر کا جو مہینہ ہے یہ اشہر حرم کے بعد آتا ہے. اشہر حرم جو 3 حرمت والے مہینے لگاتار ہیں، اکٹھے ہیں،
جو ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ تو ان مہینوں کے اندر لڑائی، قتال، جھگڑا، لوٹ مار بالکل رک جاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی احترام ہوتا تھا ان مہینوں کا۔ تو پھر جب یہ مہینے ختم ہوتے تھے اور سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو لوگ اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، پھر وہ لڑائی، جنگ و جدال اور قتال شروع ہو جاتا تھا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ سفر صفر المکان سے مشتق ہے کہ گھروں کا خالی ہو جانا، مرد حضرات سارے نکل جاتے تھے۔ پھر جب لوٹ مار ہوتی تھی، جنگ و جدال اور قتال، تو قتل عام بھی ہوتا تھا اور لوگوں کا مال کا بھی نقصان ہوتا تھا۔ تو اسی لیے پھر آہستہ آہستہ یہ تصور ہوتا گیا کہ یہ سفر کا مہینہ کوئی نعوذ باللہ اس کے اندر نحوست ہے، برائی ہے، تو اس مہینے میں کوئی اہم کام نہیں کرنا۔ تو شریعت نے آ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فصیح اور بلیغ جملے میں، مختصر انداز میں صرف لا سفر فرما کر اس ہر قسم کے توہمات کو اور باطل نظریات کو ختم فرمایا اور اس کی تردید فرمائی کہ لا سفر، سفر کے بارے میں جو لوگوں کے نظریات ہیں، عقائد ہیں، توہمات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ دوسرا جس چیز کی تردید فرمائی ہے اس حدیث مبارکہ میں، وہ ہے ولا طیرہ، فال نکالنا۔ کسی کام کا ارادہ کیا تو زمانہ جاہلیت میں تھا کہ اس کی فال نکالی جائے۔ فال یہ ہوتی تھی کہ کبوتروں کے ذریعے یعنی پرندوں کے ذریعے اور تیروں کے ذریعے فال نکالی جاتی تھی۔ کہ مخصوص لوگ ہوتے تھے وہ فال نکالتے تھے، ان کی باقاعدہ فیس ہوتی تھی، وہ ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے اس کام کا ارادہ کیا ہے، کیا یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ پرندے کو اڑاتے تھے۔ اگر پرندہ دائیں جانب اڑ جائے تو مطلب یہ تھا کہ یہ کام ٹھیک ہے، اس کا انجام ٹھیک ہوگا، اس کام کو کر لو۔ اگر بائیں جانب اڑے تو اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ کام، اس کا انجام ٹھیک نہیں ہے، اس کام سے باز آ جاؤ۔ اسی طرح تیر نکالتے تھے فال کے ذریعے، کہ ایک چمڑے کا تھیلا ہوتا تھا، اس کے اندر 2 تیر رکھے ہوتے تھے۔ ایک تیر کے اوپر لکھا ہوتا تھا افعل، یعنی یہ کام کرو، اور دوسرے کے اوپر لکھا ہوتا تھا لا تفعل، یہ کام نہ کرو۔ تو وہ تیر نکالتے تھے، جس پہ لکھا ہوا آتا تھا افعل تو یہ فال نکال لی کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، اور جس پہ لکھا آتا تھا لا تفعل تو اسے رک جاتے تھے کہ اس کام کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی کہ ولا طیرہ، یہ فال نکالنا یا بد فالی لینا، بد شگونی لینا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور مسند احمد میں تو بڑی اس کو شرک کے ساتھ مشابہت قرار دی اور کہا کہ یہ شرک ہے کہ جس شخص نے کسی کام کا ارادہ کیا اور بد فالی یا بد شگونی کی وجہ سے اس کام سے رک گیا، اس کام کا ارادہ ترک کر دیا، تو فقط اشرک، تحقیق اس نے شرک کیا۔ یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بد فالی لینا، بد شگونی لینا، کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، یہ گھڑی ٹھیک نہیں ہے، اس وقت کے اندر نحوست ہے یا برائی ہے، اس کا انجام بہتر نہیں ہوگا۔ تو یہ بد فالی اور بد شگونی کا تصور اسلام نے بالکل ختم کیا ہے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کا تعلق ہے مستقبل کی خبر دینے کے ساتھ، اور یہ مستقبل کی خبر کسی سے پوچھنا، پھر اس کی تصدیق کرنا اور یہ خبر دینا، یہ سب شریعت نے اس کو حرام قرار دیا۔ فرمایا من اتا کاہنا، مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتا کاہنا، جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں کاہن ہوتے تھے جو غیب کی خبریں، مستقبل کی خبریں بتاتے تھے، فیوچر کی کہ یہ ہوگا یہ ہوگا۔ کسی کاہن کے پاس جاتا ہے جو مختلف ہیلوں سے، بہانوں اٹکل سے اور اس طرح کی چیزیں حساب کتاب کر کے، ستاروں کی گردش دیکھ کے مستقبل کی خبر دیتے تھے کاہن۔ فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے فصدقہ، پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی اس سے کوئی حال وال لیتا ہے مستقبل کا، وہ اسے بتاتا ہے اور یہ اس کی تصدیق کر لیتا ہے کہ ایمان لے آتا ہے اس کے اوپر کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو لم یقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، ایسے شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ یعنی اتنی بڑی سخت وعید ہے کہ بھئی یہ جو فال لینا ہے، مستقبل کی خبریں لینے ہیں، اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، اور غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اسی لیے ان کے پاس جانا اور ان کی تصدیق کرنا، تو 40 راتوں کی نمازیں، 40 دنوں کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوں گی۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادات میں سے نماز کا ذکر کیا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف نمازیں قبول نہیں ہوں گی، باقی عبادات قبول ہیں؟ تو فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا اس لیے کہ نماز تمام عبادات میں سے اہم ہے، افضل ہے۔ جب ایک اہم اور افضل عبادت قبول نہیں ہے تو باقی جو ادنا ہیں، جو اس سے نیچے درجے والی عبادات ہے، تو وہ بطریق اولا قبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے اتنی سخت وعید ہے کہ بھئی
جو شخص ان کے پاس جاتا ہے مستقبل کا حال لیتا ہے اور تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ تصور موجود ہے، کیونکہ ہم نے ایک بہت عرصہ ہندوؤں کے ساتھ وقت گزارا ہے اکٹھے، تو ہندوانہ تہذیب جو ہے وہ بھی ہمارے معاشرے میں جاہلیت کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ موجود ہے۔ جس طرح مختلف توہمات ہوتے ہیں کہ کوئی شخص اگر جا رہا ہے کسی کام سے تو سامنے سے اگر کالی بلی گزر گئی ہے تو وہ واپس آ جائے، اس کا کام نہیں ہوگا، اس کا کام خراب ہو گیا۔ اسی طرح جا رہا ہے، کسی نے پیچھے سے آواز دے دی تو واپس چلا جائے، اب کام نہیں ہوگا۔ یا جوتا الٹا پڑا ہوا ہے تو اب گھر میں مصیبت آئے گی۔ ہاں وہ آداب کے خلاف تو ہو سکتی ہیں یہ چیزیں کہ ادب کے خلاف ہے، صفائی کے خلاف ہے، لیکن یہ الٹا پڑا ہو تو مصیبت آئے گی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہی یہ ہندوانہ توہمات ہیں، ضعف الاعتقادی ہے جو ہمارے معاشرے میں آ گئی۔ اسی طرح الو اگر بولے تو نحوست آئے گی گھر کے اندر۔ اسی طرح مختلف چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ہوتے ہیں، کچھ نمبروں کو اپنے لیے منحوس سمجھا جاتا ہے کہ یہ نمبر میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ نمبروں کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ان توہمات میں شمار ہوتی ہیں، کیونکہ جب ایک مسلمان اللہ کے اوپر ایمان لے آتا ہے تو اب ایمان کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ کے اوپر توکل کرے، مسبب الاسباب اللہ کی ذات کو مانے۔ اور قرآن میں اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ کے اوپر توکل کرو، پھر ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو کہ یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، یہ وقت ہو گیا تو اس طرح کی مصیبت آ جائے گی۔ نہیں، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ کے اوپر ہی توکل کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پہ ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، کہ اے محبوب اپنے رب کے اوپر توکل کریں، ان لوگوں سے، ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، توکل اللہ کے اوپر توکل کریں۔ وہ رب، وہ اللہ تعالیٰ العزیز الرحیم، جو غالب ہے، یعنی جس کی قدرت، جس کی طاقت اور جس کی اختیار کے آگے ہر کوئی ڈھیر ہے، کسی کا کوئی دال نہیں گلے گی۔ تو وہ رب جو العزیز، غالب بھی ہے اور الرحیم، بڑی رحمت والا بھی ہے، تو اس رب کے اوپر آپ توکل کریں۔ اور مختلف مقامات پہ کہیں فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کا ارادہ کریں تو پھر بس اللہ کے اوپر توکل کریں۔ تو یہ اسلام اور شریعت ہمیں توکل سکھاتی ہے، اس ضعف الاعتقادی اور توہمات سے بچنے کی تعلیم دیتی ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ اسلامی تعلیمات کے، اسلامی شریعت کی جو ہے، اس اسلام کی جو روح ہے، شریعت کا جو مزاج ہے، اس کے خلاف ہے کہ اسلام کے اندر اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے کہ یہ وقت منحوس ہے یا یہ گھڑی منحوس ہے، اور کیوں کہ اس کو پیدا کرنے والے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسرا جو سفر کا مہینہ ہے، بعض حضرات شاید یہ بھی سمجھتے ہوں اس کی، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے باتیں کریں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کس درجے پر انہوں نے اس ضعف الاعتقادی اور اس توہمات میں کے اندر یہ آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سفر کا جو مہینہ ہے وہ اسی لیے بھی نعوذ باللہ اس کے اندر نحوست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرض وفات ہے، آپ کی جو بیماری ہے، اس کی ابتدا سفر کے مہینے میں ہوئی تھی اور پھر آپ کی وفات ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ تو مرض وفات کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے سفر کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر تو ربیع الاول کو بھی اچھا نہ سمجھا جائے، کیونکہ سفر کے مہینے میں تو صرف بیماری لاحق ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ربیع الاول میں تو آپ کا وصال ہوا، آپ کا انتقال ہوا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ کسی کی وفات سے، کسی کی زندگی سے، کسی کی بیماری سے وقت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ہم وقت کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، وقت کو منحوس نہیں کہہ سکتے۔ اور باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم چھوٹے بچے تھے، ان کی جب وفات ہوئی، انتقال ہوا، تو اس رات اتفاقاً چاند گرہن ہو گیا، چاند کو گرہن لگ گیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا ہے، تو اسی وجہ سے دیکھو چاند بھی گرہن لگ گیا، اس کو چاند بھی گرہن ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضعف الاعتقادی کی جڑ کاٹنے کے لیے، اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حالانکہ آپ سخت صدمے میں تھے، غم میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ دونوں اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ لا ينکسفان لموت حیات ولا لحیات احد،
کسی کی موت اور کسی کی زندگی سے ان کے گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کی زندگی اور موت سے ان کو گرہن نہیں لگتا۔ یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی موت ہو گئی تو چاند گرہن ہو گیا، کسی کی موت ہوئی تو یہ وقت منحوس ہو گیا، فرمایا نہیں، اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سب سے بڑھ کر ہم دیکھیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن سب کو پتہ ہے، تواتر سے یہ بات ہے ہم تک پہنچی ہے کہ یہ افضل الایام ہے، تمام جو ہفتے کے دن ہیں ان میں سے سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور باقاعدہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام، یہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ اور پھر آگے 4 چیزیں اس کے بارے میں بیان فرمائی ہیں اس جمعے کے بارے میں، اور ان 4 چیزوں میں وفات کا بھی ذکر ہے، قیامت کا بھی ذکر ہے۔ اگر کسی کی وفات سے، کسی کے دنیا سے چلے جانے سے وقت کے اندر نحوست ہوتی تو پھر تو ہم جمعے کے بارے میں بھی وہی نظریہ رکھ لیتے۔ فرمایا فیہ خلق آدم، اس جمعے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وفیہ قبض، اور اسی جمعے کے دن ہی حضرت آدم کی وفات ہوئی، وفیہ الساعہ، اور اسی جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، وفیہ نفخہ، اور اسی کے اندر ہی سور پھونکا جائے گا جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اب اگر کسی کی وفات کا تعلق ہوتا اس وقت کی نحوست سے اور وقت کے برے ہونے سے تو پھر تو نعوذ باللہ جمعہ کی جو فضیلت ہے، اس کی جو افضلیت ہے، اس کا جو متبرک ہونا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا، کہ اس میں تو حضرت آدم کی وفات بھی ہے اور پھر پوری کائنات کی وفات بھی ہے، قیامت بھی برپا جمعے کے دن ہوگی۔ تو اس سے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ کسی کی وفات سے، کسی کی بیماری سے اس وقت کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی، وقت کو آپ برا نہیں کہہ سکتے، وقت کو منحوس نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی لیے جو مختصر جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، کہ زمانہ جاہلیت میں سفر کے بارے میں جو لوگوں کے اعتقادات تھے، توہمات تھے، نظریات تھے، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا ولا سفر، کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہر چیز کے جو مسبب الاسباب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں، چاہے وہ مہینہ ہو، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، کسی بھی چیز کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی تاثیر نہیں ہے کہ یہ اس کے اندر برائی ہے، اس کے اندر نحوست ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی سبب ہے۔ اس کے اندر جو تاثیر پیدا کرتا ہے، جو سبب پیدا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس کو نفع بخش بناتا ہے تو بھی اللہ کی ذات بناتی ہے، اس کو نقصان دہ یا مضر بناتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بناتی ہے۔ اسی لیے کسی وقت کو برا بھلا کہنا یا منحوس کہنا یہ انتہائی ناجائز اور حرام ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، یہ نہ کہو کہ یہ زمانہ خراب ہے، یہ وقت صحیح نہیں ہے، یہ مشرکانہ اور ہندوانہ نظریات ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہندو مذہب کے اندر ہوتا ہے کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا نہیں رہے گا شادی کے لیے، یہ وقت سفر کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ وقت کاروبار کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ گھڑی اور یہ لمحہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام کے اندر اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہی ہے کہ یہ پورا زمانہ یہ اللہ تعالیٰ کا تخلیق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، تو زمانے کو گالی دینا گویا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے، نعوذ باللہ۔ لا تسبوا الدہر فإنی انا الدہر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانے کو گالی نہ دو اس لیے کہ میں ہی زمانہ ہوں، مطلب زمانے کو پیدا کرنے والا، اس کے اندر یہ نظام چلانے والا، کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ ساری تدبیریں کون کر رہا ہے؟ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہی مدبر کائنات ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں کے اندر پڑ جانا، مختلف توہمات اور ضعف الاعتقادی کا شکار ہو جانا کہ یہ چیز ہو گئی ہے تو اب یہ نقصان ہوگا، یہ ہو گیا، تو یہ توکل کے خلاف ہے جو ایک مومن کی شان ہے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ کے اوپر توکل کرو۔ جب انسان اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کا زور بھی اس کے اوپر نہیں چلتا۔